نشہ جو ہے یہ بڑی پرانی چیز ہے. گریک مائتھولوجیز میں بھی دیکھیں تو ان کے پاس بھی اپنے اپنے طریقہ کار ہیں ڈرگز لینے کے مختلف طریقوں سے. لیکن کمال بات نہیں ہے آپ کو یہ کہ آپ تفسیر لے لیں، حدیث لے لیں، آپ کو کبھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو کوئی ایسا شخص ملے، وہ مسلمان ہو یا نہ مسلمان ہو، جو کہ ڈرگ اڈکٹ ہو. مجھے نہیں یاد ایسا. ہاں، شراب پینے کا جو تذکرہ ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، لیکن ڈرگز جو کہ گریک سے رومن سے چلتی ہوئی آ رہی تھی وہ آپ کو نہیں ملیں گی. کیا وجہ ہے اس کی مجھے نہیں پتہ. اس پہ علماء کرام نے شاید اتنی زیادہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ کیا بھی نہیں ہے. لیکن کیا اس وقت اسلامی ریاست پاکستان جو ہے اس کے اندر نشہ کم ہو رہا ہے نہیں کم ہو رہا، زیادہ ہو رہا ہے، کمفرٹیبل زون ہے کہ نہیں؟ اس پہ بات کریں گے اور اس کے علاج کیا ہوں گے. انتہائی محترم سخاوت بھائی السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اور ڈاکٹر صداقت صاحب السلام علیکم. آپ کا تو زندگی گزر گیا انہی معاملات میں. اور جناب ذوالفقار صاحب السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ حضور سب سے پہلے آپ سے شروع کروں، یہ فرمائیے کہ اللہ نے کن نشوں کو حرام قرار دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال بھائی، آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حرمت نص قطعی یعنی قرآن کی آیت سے ثابت ہے. جی جو شراب ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کا پھر تذکرہ احادیث مبارکہ سے ملتا ہے. اور اس کا اگر میں لب لباب پیش کروں تو جب کوئی چیز کسی پوائنٹ پہ آ کے نشہ چھوڑے اس وقت وہ حرام ہو جائے گی. لیکن اگر نشہ نہ چھوڑے، اگر نشہ نہیں چھوڑتی، بالفرض جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ادویات کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہیں، کچھ دیر کے لیے غنودگی آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو ہم حرام نہیں کہیں گے جب تک نشہ نہیں چھوڑیں گی. جیسے ہی وہ غنودگی نشے کی وجہ سے ہی آ رہی ہوتی ہے نا، جیسے کف سیرپس ہیں. جی، اب وہاں وہ حرام ہوں گے. جی وہاں پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی متبادل اس کے کوئی دوائی موجود ہو. لیکن اس پہ فتویٰ کیا ہوگا؟ اگر وہ غنودگی دے رہا ہے تو وہ نشہ ہے یا نہیں ہے؟ سر بہتر تو یہ ہے کہ اس کے متبادل کسی چیز کو استعمال کیا جائے، لیکن اگر اور کوئی چیز اویل نہیں ہے تو پھر اس سے دوا کرنا تو اگر سردی لگ رہی ہو اور کوئی دوائی اویلیبل نہ ہو اور انسان کسی آئی لینڈ پہ ہو، پھر تو انسان کہے گا شراب کے بھی 2 قطرے پی لینے چاہیے. سر شراب کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ جس کی حرمت نص قطعی یعنی قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام. نص قطعی جو ہے اس کو کہا گیا ہے فعل شیطان. جی، قرآن میں فعل شیطان کیا گیا نا اس کو، لیکن شیطان کا فعل ہے. سر شیطان کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ نے فجتنبوہ فرمایا، فجتنبوہ کہ اس سے پرہیز کرو، بچو. اب اس بچنے کا لفظ جو ہے نا، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی. سگریٹ سے بچنا ہے سر، سگریٹ سے واضح طور پہ حکم موجود نہیں ہے قرآن. بھرے ہوئے سگریٹ سے بچنا ہے. سر میں عرض کرتا ہوں کہ جب ایک چیز سمیل چھوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، سگریٹ بھی چھوڑ رہی ہے، سگریٹ سمیل چھوڑ رہی ہے، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ عام زندگی کے اندر بھی کوئی بندہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا. لیکن گٹکا جو ہے وہ بھی سمیل چھوڑتا ہے، پان بھی سمیل چھوڑتا ہے. تو ان چیزوں کے کھانے سے منع کیا گیا ہے. نہیں، وہ حلال ہوں گے، حرام ہوں گے یا مکروہ؟ سر ہم ان کو حرام قطعی نہیں کہہ سکتے لیکن مکروہ کہہ سکتے ہیں. پان کھانا مکروہ ہوگا. جی بالکل. اور سگریٹ پینا پیدا ہوگا، بالکل مکروہ ہوگا. اور بھرا ہوا سگریٹ پینا حرام ہوگا. وہ تو حرام ہوگا اس وجہ سے کہ جب وہ نشہ چھوڑے گا، عقل کو ڈھانپ لے گا، اسی وقت حرام ہو جائے گا. اسی وقت، یعنی کہ اگر کوئی چیز بھی عقل کو ڈھانپ لے تو وہ حرام ہو جائے گی. بالکل، چاہے وہ نشہ نہ ہو. جی بالکل. طاقت بھی ہو سکتی ہے سر، مال بھی ہو سکتا ہے. سر عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. نہیں سر، طاقت عقل کو ڈھانپ لیتی ہے تو طاقت حرام تو نہیں ہوگی. نہیں سر، وہ چیز نہیں ہے. بات ہو رہی ہے ڈرگز لینے کی، چیزوں کو استعمال کرنے کی، کھانے پینے کی. ورنہ تو پھر آپ لیکن اگر آپ 2 کلو دیسی مرغی کی کڑھائی کھا لیں تو غنودگی تو اس سے بھی آتی ہے. سر غنودگی آتی ہے، نشہ نہیں آتا. ہو نشہ اور دونوں چیزیں. غنودگی آتی کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. نشہ ایسا ہوگا جو عقل کو ڈھانپ لے گا. آپ کو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، پیرنٹس آتے ہیں، مثال کے طور مثال دے رہا ہوں، تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈرگز پر ہے. اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی غیر منظم ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے اور وہ اپنی راہ سے بھٹک گیا ہے. اچھا، اصل مسئلہ یہ جو منشیات جن کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، جن میں الکوہل عرب کی دنیا کا نشہ ہے اور الکوہل کا لفظ عربی لفظ ہے. اگرچہ بعد میں ویسٹ میں اور امریکہ میں اس کا رجحان زیادہ ہوا،
باقی کچھ نشے ہیں جو پچھلے 200-400 سال کی پیداوار ہے. اسلام کے ابتدائی زمانے میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اگرچہ اس زمانے میں بھی کچھ نشے جیسے افیون یا بھنگ ہے وہ موجود تھی، لیکن وہ وہاں کی جو لوکل کاشتکاری ہے اس کا حصہ نہیں تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پھل بھی سارے نہیں ہوتے، وہاں کھجور ہوتی ہے زیادہ، ریگستان ہونے کی وجہ سے. تو دنیا کے دوسرے جگہیں جہاں پہ کاشتکاری ہو سکتی تھی جیسے کہ اوپیم کی، جیسے افغانستان میں یا کوکین کی یا ان چیزوں کی، تو سعودی عربیہ میں یا عرب کی دنیا میں یہ چیزیں نہیں بوئی جا سکتی اور کاشت کی جا سکتی. اس لیے کلچر بھی نہیں بنا شاید، اس لیے اس کا کلچر بھی نہ بنا. لیکن جب والدین ہمیں کہتے ہیں تو ایکچولی وہ ڈرگس کا نام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ان کو بیہیورل شکایات ہوتی ہے کہ یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ بات نہیں سنتا، یہ بدتمیزی کرتا ہے، یہ راتوں کو دیر سے آتا ہے. ڈرگس سے یہ چینجز نہیں آتی، اصل میں اس کے دماغ میں پہلے ہی کوئی پرابلم ہوتا ہے جس سے کہ وہ برا محسوس کرتا ہے، اور کوئی بندہ اس کو مشورہ دیتا ہے کہ اگر تم اچھا محسوس کرنا چاہتے ہو تو یہ سگریٹ پی لو. یہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب تو دیکھیے نا، آکسیجن جو ہے یہ قطعی طور پہ حلال چیز ہے، لیکن آکسیجن بعض بن گئی ہیں جس میں 100% آکسیجن لیتے ہیں اور آپ ہائے ہو جاتے ہیں. دیکھیے شوگر بھی حلال ہے، یہ چینی بھی حلال ہے، لیکن بعض صورتوں میں ڈاکٹر آپ کو چینی کے استعمال سے منع کرتے ہیں. تو اگر ہمیں آکسیجن چاہیے تو ماں کے پیٹ میں بھی تو ہمیں 100% آکسیجن ملتی ہے، لیکن جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو پھر ہمیں 19-20% کے قریب آکسیجن ملتی ہے، جو کہ ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے زمانے میں تعلیم سے بھاگتا ہے تو اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی بڑی عمر کا بندہ کام کاج نہیں کرتا، سیدھے رستے پہ نہیں چلتا، تو اس میں بھی مسئلہ ہے. اچھا، ڈرگ لینے کا یعنی کہ کیا کہنا ہے، ڈرگس کو کیا کہنا ہے، نشہ لینے کا کسی بھی قسم کا، وہ شراب ہو یا پاؤڈر ہو، کچھ بھی ہو، اس کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ہاں، یوں سمجھے کہ جو چھوٹی عمر میں جو لوگ بے چین ہوتے ہیں یا جن کا موڈ خراب ہوتا ہے، تو وہ جب نشہ کرتے ہیں تو وہ کچھ بننے سے پہلے ہی برباد ہو جاتے ہیں. 70% لوگ جو یہ نشے کرتے ہیں یہ سب ڈرگ ایڈکٹ نہیں ہوتے، ایڈکٹس نہیں ہوتے، یہ سب نہیں ہوتے، یہ یوزر ہوتے ہیں، ریکریشنل یوز کرتے ہیں. اور ان میں سے 10% جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ بنتے ہیں اور صحیح قیامتیں وہ برپا کرتے ہیں. آپ اس کی گواہی دیتے ہیں بات کی؟ یہ تو بڑی خوفناک بات کر دی. دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کچھ رازدان میں ہوں بڑی چیزوں کا، اور مجھ سے زیادہ کوئی رازدان. لیکن میں مفتی صاحب سے پہلے کلیئرنس ہے، آپ نے کہا ہے کہ وہ چیز نشے جو کہ دماغ کو سن کر دے یا آپ کے خیالات کے اوپر حاوی ہو جائے. تو یہ جو آکسیجن ہے یہ تو کلی حلال ہے نا. اب آکسیجن 100% لینے سے بھی انسان نشے میں چلا جاتا ہے اور ہائے ہو جاتا ہے، پھر اس پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ سر یہ خبیث چیزوں میں نہیں آتی، کیونکہ قرآن مجید تو یہ جائز ہوگی کیا؟ آکسیجن بارے بین ہے سر. جب تک کوئی چیز انسانی صحت کے اوپر مضر اثرات نہیں چھوڑے گی تب تک تو موت آ جائے گی. 100% آکسیجن لیتا رہے تو موت ہے. اگر اس کی مقدار کو بڑھا دیا جائے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ انسانی صحت کو نقصان دے گی. کیا آکسیجن آج کی بار جو ہے یہ نشے کی آتی ہے؟ بالکل. لاہور میں تھے 22 آکسیجن شاٹ، آکسیجن کیفے تھے، آکسیجن پلس نائٹرس کو مکس کر کے جھٹکا دیتے ہیں. 1000 روپے کا وہ جھٹکا ملتا تھا، 2 سے 3 منٹ آپ انہیل کرتے تھے. اگر آپ نے زیادہ انہیل کر لیا تو اسی وقت آپ بے ہوش ہو جاتے. پھر وہ بچہ اور بچی اسی کیفے کے اندر ڈانس. آپ کو کتنے سال ہو گئے کام کرتے ہوئے؟ مجھے تقریباً ہو گیا کوئی 37 ایئرز پہلے اور 37 ایئرز بعد فرق کیا آیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ہم کام سٹارٹ کرتے کہتے تھے کہ یار یہ ڈرگز ہے، اس وقت چرس اور ہیروئن نہیں آئی تھی، تو لوگ مذاق کرتے تھے، کہتے تھے یار. اب 38 سال کے بعد جب دنیا تبدیل ہوئی ہے، ذہن تبدیل ہوئی ہے، تبدیلیاں آئی ہیں سوسائٹی میں، ڈرگز میں بھی نئی ایجادات ہوئی ہیں. کیمیکل ڈرگز، آرگینک ڈرگز اور ہیں، کیمیکل ڈرگز ہیں. آرگینک ڈرگز مثلاً اوپیم جو ہے، دنیا کے 4 ممالک ہیں جن کو لیگل یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ نے اجازت دی ہے، کیونکہ آپ نے دنیا میں ادویات بنانے کی مارفین کی مقدار رکھنی ہے، جس میں انڈیا، آسٹریلیا، اسپین اور فرانس شامل ہے. یہ 4 ملک ہیں. امریکہ کے کچھ اسٹیٹس بھی ہیں نہیں جو لیگل، جن کو اوپیم کی اجازت ہے، جس سے مارفین بنتی ہے.